امام منستو منم غلام ہزار جان گرامی فدائے نام علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میر تکلم صاحب کے کچھ شعر امام حسین کی شان میں پیش کرتا ہوں کہ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کا کمال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین، اور دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین. حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں. اور اسی سلسلے میں شعر دیکھیے گا کہ سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، اور حیات موت کے سائے کو بانٹ دیتا ہے، حیات موت کے سائے کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرک سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرک سے کاٹ دیتا ہے. اور امام زمانہ کی شان میں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا انتظار ہمارے امام کے لیے دنیا میں بھی رہتا ہے اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رہتا ہے. اسی کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، اور انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے. اور قبر سے جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے تو کیا اس میں کچھ ایسی ڈرنے والی بات ہے. اسی سلسلے میں شعر دیکھیے گا کہ جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، ارے کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی. اور شعر دیکھیے گا کہ کچھ کہو قبر کی سختی سے ڈرانے والوں، کچھ کہو قبر کی سختی سے ڈرانے والوں، وہ بھی مرتا ہے جسے ملنے علی آ جائیں،
وہ بھی مرتا ہے جسے ملنے علی آ جائیں. اور کچھ لکھنے کی کوشش کری ہے، آپ حضرات توجہ دیجیے گا کہ ہے باد آپ کے ویراں یہ آشیاں ماموں، ہے باد آپ کے ویراں یہ آشیاں ماموں، گری ہیں جیسے نشے من پہ بجلیاں ماموں. ابھی تو آپ کی ہم کو بہت ضرورت تھے دم سے آپ کے روشن یہ دو جہاں ماموں. اور وجود آپ کا ہم سب کی تقویت کا سبب، بڑے شفیق تھے ہم پر تھے مہرباں ماموں. اور ہوئی ہے آپ کے جو زیر سایہ شفقت، اب ایسی تربیت و پرورش کہاں ماموں. اور طرح طرح کی وہ باتیں لطیف سا لہجہ، طرح طرح کی وہ باتیں لطیف سا لہجہ، نہ آپ ہیں نہ وہ شیریں بیانیاں ماموں. اور عجیب دھب سے ہوا اپنا آشیاں خالی، عجیب دھب سے ہوا اپنا آشیاں خالی، کہ جیسے سوکھ گیا دریا بے کراں ماموں. اور عطا ہو صبر کی طاقت تمام گھر بھر کو، عطا ہو صبر کی طاقت تمام گھر بھر کو، رہے نگاہ میں کربل کا امتحاں ماموں. اور فراز دل کی جو حالت ہے ہم ہی جانتے ہیں، فراز دل کی جو حالت ہے ہم ہی جانتے ہیں، زباں سے درد وہ کیوں کر کریں بیاں ماموں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین اطراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم عمران حیدر کاظمی ابن ابو النصر کاظمی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و محمد. اللہم صلی علی محمد و محمد. اللہم صلی علی محمد و محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن کریم کے سورہ مبارکہ بقرہ، اس کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. آیت 155 سے 157 تک. چونکہ ایک نوجوان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یوں تو موت برحق ہے، لیکن بعض موتیں بعض حالات میں
انسان کے لیے سخت ہوتی ہیں، اور بالخصوص والدین کے سامنے اولاد کا دنیا سے گزر جانا، وہ بھی عالم جوانی میں، ایک صبر آزما اور امتحانی مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ سخت منزل ہے اور ایک سخت مرحلہ ہے بالخصوص والدین کے لیے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ موت کا فیصلہ برحق ہے، اور یہ فیصلہ خود پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا ہے، راضی برضا الہی، اور اس لیے راضی رہنا ہے کہ یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے، ہمارے حق میں ہے، اللہ کا ہر فیصلہ برحق ہے، اور یہی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا، اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کرنا، اس کے ایک معنی ہمارے ہاں صبر کے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر اور اس امتحان کی منزل میں آگے بڑھنا ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے۔ اس امتحانی منزل میں اور اس سخت منزل میں ہمیں عملی اقدام اپنے اعتبار سے نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھ کر کرنا ہے۔ لہذا اسی موقع پر قرآن کریم کی یا کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اکثر جب کسی کی خبر شہادت ہم سنتے ہیں یا انتقال کی خبر سنتے ہیں، دنیا سے رحلت کی خبر سنتے ہیں، تو کلمہ استرجاع زبان پر جاری کرتے ہیں۔ کلمہ استرجاع کا مطلب یہی قرآنی آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اولاً اس کلمہ استرجاع کے لیے جو تفاسیر میں ہے اور روایات ہے کہ سب سے پہلے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوا ہے۔ دو روایتیں ہیں کہ جس وقت جناب حمزہ کی شہادت کی خبر سنی تو اس وقت امام علی نے جملہ فرمایا، یا بعض روایات میں اپنے بھائی جناب جعفر کی جب شہادت کی خبر سنی ہے تو اس وقت امیر المومنین نے جملہ کہا تھا، یعنی سب سے پہلے امام علی کی زبان پر جملہ آیا، اس کے بعد یہ اللہ کی جانب سے آیت کی شکل میں نازل ہوا۔ لیکن جو آیت کا اعلان ہے اس سے قبل کی ایک آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے، یعنی مخاطب قرآن والے ہیں، مخاطب اللہ کے ماننے والے ہیں، مخاطب اللہ کے دین پر آنے والے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں امتحان کے مرحلے سے گزاریں گے، ابتلا کے مرحلے سے تمہیں گزرنا ہے۔ اور یہ امتحان کن چیزوں کا ہوگا، اس سے بھی آیت نے بیان کیا ہے۔ پہلا جملہ ہے بشیء من الخوف، ہم تمہارا امتحان کبھی تھوڑے سے خوف کے ذریعے سے لیں گے، یعنی ذہنوں میں خوف کا بیٹھ جانا بھی تمہارا امتحان ہوگا، کہ جب ڈر ہو، جب خوف ہو، تو اس خوف اور ڈر کے وقت تم کس کو پناہ گاہ سمجھتے ہو؟ خوف اور ڈر کے وقت تمہیں کس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے؟ خوف اور ڈر کے وقت کس کو اپنا سہارا سمجھتے ہو؟ کسی بھی طریقے کے خوف ہو، یہ ذہنوں میں رہے کہ ہو سکتا ہے یہ خوف بھی ہمارا امتحان ہو۔ اس خوف کی منزل میں انسان مایوس ہوتا ہے یا اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے؟ خوف کی منزل میں انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں یا امیدوار رہتا ہے۔ ایک امتحان کی صورت یہ بھی ہے کہ خوف کے وقت یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی طاقت ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سہارا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔
خوف کا مطلب یہ ہے کہ خوف کے وقت امتحان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذہنوں میں خوف ہو تو اس وقت بھی یقین ہو کہ اللہ کے اختیار سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اگر وبا کا خوف ہو، اگر بیماری کا خوف ہو، اگر حالات کا ڈر دلوں میں بیٹھ رہا ہو، اس وقت ان حالات سے گھبرانے کے بجائے انسان یہ یقین رکھے کہ ہم تو خدا کے ماننے والے ہیں، انسان یہ یقین رکھے کہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، انسان یہ یقین رکھے کہ کائنات اور دنیا مجبور ہو سکتی ہے لیکن خالق کائنات مجبور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یقین رکھے کہ اس خوف کے مرحلے میں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے۔ تو پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، والجوع دوسرا ہے کہ بھوک کے ذریعے بھی آزمائش ہوگی، یعنی انسان فاقوں کی نوبت آئے، بھوک کی نوبت آئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس میں بھی امتحان کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے موقعوں پر اللہ پر کتنا یقین ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے اور عملاً اس کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ایک امتحان ہوگا مال کی کمی کے ذریعے سے، کاروبار پر اثر پڑے گا، تجارت پر اثر پڑے گا، انسان کی انکم کم ہوگی، انسان کی سیلری متاثر ہوگی، انسان کے معمولات زندگی متاثر ہوں گے، انسان کے مالیات متاثر ہوں گے۔ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا مال کے ذریعے سے امتحان لیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے سے۔ ہو سکتا ہے ایک مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ ہو کہ جب مال پر اثر پڑے، آمدنی پر اثر پڑے، کمی ہو، تب ہمیں اللہ پر کس حد تک یقین ہوتا ہے، اللہ پر کس حد تک بھروسہ ہوتا ہے، اور پھر ہم کس حد تک اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ یا ممکن ہے یہ بھی ہو کہ جب ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑے تو اس وقت ہم راہ خدا میں مال خرچ کرتے وقت رنجیدہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، یا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی، یا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے وقت ضرورت اللہ کے بندوں پر خرچ کیا ہے۔ جو نقص من الاموال، مال کی کمی کا یہ بھی امتحان انسان کا ہوتا ہے۔ والانفس، نفوس کی کمی یعنی جانوں کا جانا، دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی انسان کے لیے امتحان ہے، انسان کے لیے ابتلا اور آزمائش کی منزل ہے، یعنی عزیزوں کو بچھڑنا، اولاد کا دنیا کے دنیا سے رخصت ہونا نگاہوں کے سامنے، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ جب ہمارے رشتہ دار جائیں، ہمارا عزیز جائے، ہماری اولاد جائے، تو ہم کس حد تک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم کس حد تک اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں مایوسی لا رہی ہوں، نا امیدی لا رہی۔ والثمرات، اور جو امتحان کے سلسلے میں جملہ عرض ہوا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں امتحان ہوتا ہے وہ پھلوں کی کمی بھی، یعنی اس طرح کی چیزوں پر اثر پڑنا اور کمی ہو جانا، یہ بھی امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ اور امتحان و آزمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کی آیت ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پہلی چیز ہے خوشخبری کا تذکرہ ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور صبر کرنے والوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی مصیبتیں ان لوگوں کو اللہ سے دور نہیں کرتی ہیں بلکہ اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، مصیبتیں اللہ سے غافل نہیں کرتی ہیں بلکہ اللہ کی یاد دلاتی ہیں، مصیبتیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کے اللہ کی ذات پر یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور بس مصیبت کے وقت صبر کا مطلب، بلکہ یہ کہا جائے یہ جو کلمہ استرجاع ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ مالکیت حقیقی خداوند عالم کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ صرف زبانی جملہ نہیں ہوتا ہے، لقلقہ لسانی نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کا اعتراف اور اقرار اور اپنے وجود کو یہ یقین دلانا کہ ہر چیز کا مالک خداوند عالم، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔
ہر ملکیت کو اپنے مالک کے پاس حاضر ہونا ہے، پہنچنا ہے، واپس جانا ہے۔ ہمارا رشتہ دار، ہمارا عزیز، ہماری اولاد بھی اللہ کی ملکیت تھی، الیہ راجعون، اور اسی مالک کی بارگاہ میں پہنچی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی آخری آیت ہے اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی بشارت جن کے لیے تھی جو صبر کرنے والے ہیں، جو مصیبتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، اللہ ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے صلوات ہے، ان کے لیے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ورحمہ، اور رحمت ہے ان کے لیے۔ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے افراد ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ایک مفہوم اور ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف عزیزوں کا بچھڑنا بھی انسان کے لیے ابتلا اور آزمائش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد اپنے وجود کا احساس دلانا ہے، یقین دلانا ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ صحیح ہے کہ اپنے نوجوان کا بچھڑنا تمام رشتہ داروں کے لیے اور ماں باپ کے لیے سخت ہوتا ہے، لیکن تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن ہمیں ایسے موقع پر سہارا دیتی ہیں، ایسے موقع پر ہمیں بڑھ کر ایک پیغام دیتی ہیں کہ ہم تو اللہ کے فیصلے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اور چونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی آیت ہے کہ تم اگر فتمنوا الموت، یعنی صرف سورہ مبارکہ جمعہ میں ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور دوسری جگہ ہے کہ موت تم کو آ لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم کتنے ہی سخت قلعوں میں کیوں نہ اپنے کو محصور کر لو اور محفوظ کر لو۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہمیں موت کے سلسلے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ موت ختم ہو جانا نہیں ہے، موت نابود ہو جانا نہیں ہے، موت مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں موت کا مطلب ہے کہ انسان کی جگہ بدل جائے، موت کا مطلب ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک منزل سے دوسری منزل میں پہنچ جائے۔ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا، اور پھر یہ پہنچنے میں انا الیہ راجعون، یہ ایک پیغام ہے۔ کہاں پہنچ رہا ہے، کہاں گیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں، یعنی مالک وہ ہے، ملکیت اس کی ہے، وَإِلَيْهِ راجعون، اور اسی مالک کے پاس پہنچنا ہے۔ اب جب اللہ جیسے ذات مالک ہو، اور انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے مالک کے پاس حاضر ہونا ہے، اور جب ایسے مالک کے پاس حاضر ہونا ہے، اور بعض احادیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مثلاً اولاد کے لیے ہے کہ اولاد تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ نے تمہارے پاس بطور امانت اولاد کو دیا ہے۔ جب امانت کو دیا ہے تو پھر اس امانت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس امانت کے سلسلے میں جو فرائض ہیں انہیں بھی انجام دینا ہے، انہیں بھی بجا لانا ہے، تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، مختلف جو ذمہ داریاں ہیں، چونکہ امانت خدا ہے لہذا مرضی خدا کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی امانت رکھوا رہا ہے، ایک مالک کی امانت ہمارے پاس ہے، میں والدین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کا بچھڑنا ایک غم ہے، ایک نوجوان کا جانا، لیکن اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھوا رہا ہے اور وہ شخص جب تک مصلحت سمجھ رہا ہے اپنی امانت کو ہمارے پاس رکھتا ہے، اور جب مصلحت سمجھتا ہے اپنی امانت کو واپس لیتا ہے۔ ایک بینک میں بیٹھا ہوا کیشیئر، بہت سے افراد اس کے پاس آ کر اپنی امانتیں رکھتے ہیں اور پھر آ کر اپنی امانت واپس لے جاتے ہیں۔ تو یہ شخص جو امانت رکھ رہا ہے اور پھر مالک کے آنے کے بعد امانت واپس کر رہا ہے، تو اسے پھر امانت کو واپس کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی اپنی چیز دے رہے ہیں، نہیں، اسے معلوم ہے کہ ہمارے پاس امانت تھی اور مالک اپنی امانت کو واپس لے جا رہا ہے۔ اولاد کا معاملہ بھی کسی حد تک یہی ہے کہ اولاد بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، جب تک
وہ مالک جو خداوند عالم جیسی ذات ہے وہ مصلحت سمجھتا ہے، اپنی امانت کو ہمارے پاس رکھتا ہے، اور جب وہ مصلحت سمجھتا ہے اپنی امانت کو واپس لیتا ہے۔ اب یہ ہمارا بیٹا، ہماری اولاد، ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار، یہ یقین رہے کہ جب تک اللہ نے مصلحت سمجھا ہمارے پاس رکھا، اور جب مصلحت سمجھا واپس لے لیا ہے۔ اور ہم اور آپ اپنی مصلحتوں میں تو خطا کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، یا لا علمی کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، نادانی کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہ ہو، لیکن خداوند عالم کی ذات حکیم علی الاطلاق ہے۔ خداوند عالم ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کا ہر کام مصلحت سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام بغیر مصلحت کے کرتا ہے۔ ہم ہو سکتا ہے ایک امانت کو کہیں رکھیں اور پھر واپس لے لیں، رکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اور واپس لینے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ چونکہ حکیم ہے، بغیر مصلحت کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو یقین رکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی امانت ہمارے حوالے کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہے، اور جب وہ امانت واپس لے رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہے۔ اور جہاں تک مصلحت کی بات ہے، یہ بھی یقین کرنا ہوگا کہ اللہ کی مصلحتیں اس کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مصلحتوں میں بھی بندوں کا فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی بندوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ بندوں کے لیے کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو بھیج رہا ہے تو اس بندے کے لیے مصلحت ہے کہ دنیا میں بھیج رہا ہے، جب واپس بلا رہا ہے تو اس بندے کے لیے جب مصلحت سمجھتا ہے واپس بلاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک مصلحت سے خالی نہیں ہے کہ اللہ کا ہر عمل اللہ جانتا ہے کب تک کس کو کہاں رہنا۔ اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ اس عالم کو، اس حکیم کو، اس جاننے والے کو، اس صاحب مصلحت کو معلوم تھا کہ اس شخص کی کہاں پر کتنے دن مصلحت تھی۔ یہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم یقین نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا معبود جب تک مصلحت سمجھ رہا تھا، اس نے ہمارے بیٹے کو، ہماری اولاد کو، ہمارے عزیز کو اس دنیا میں رکھا اس انسان کے حق میں، اور جب مصلحت سمجھا واپس بلا لیا۔ اور یہ بھی یقین رکھنا پڑے گا کہ اس شخص کی مصلحت یعنی فائدہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا میں رہنے میں جب تک تھا تب تک اللہ نے رکھا، اور جب اس کا فائدہ اس دنیا سے جانے میں تھا اس نے بلایا ہے۔ یعنی اب اللہ کے بارگاہ میں جب حاضر ہوا ہے، اللہ نے بلایا ہے، چونکہ موت کا خالق بھی اللہ ہے، فیصلہ موت اللہ کے ہاتھ میں، جب اللہ نے بلایا ہے تو پھر یہ یقین رہے کہ یہ اس کی مصلحت تھی۔ اب یہاں پر قابل غور چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے چونکہ ایک انسان کے اندر کچھ فطرتیں پائی جاتی ہیں، انسانی فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ ایک فطرت کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے ساتھ کچھ دن رہتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، چاہے وہ امانت ہی صحیح، یعنی ایک امانت ہمارے پاس رہتی ہے تو کچھ دن رہنے کی وجہ سے اس چیز سے انسان کا ایک لگاؤ، ایک رابطہ ہو جاتا ہے، قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے، انسیت ہو جاتی ہے۔ چیز کے رہنے سے، قریب ہونے سے، پاس رہنے سے انسان کی کسی حد تک فطرت ہے کہ اس سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اور جب وہ چیز انسان سے دور ہوتی ہے، بچھڑتی ہے، دور چلی جاتی ہے، تو پھر انسان کو اس کے بچھڑنے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اب کوئی بھی ہمارا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، انسانی فطرت یہ ہے کہ ساتھ رہنے کے ساتھ، قریب رہنے کی وجہ سے، ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے آپس میں ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک انسیت ہوتی ہے۔ جب لگاؤ ہو جاتا ہے، انسیت ہو جاتی ہے، اور یہ چیز انسان سے دور ہوتی ہے، تو پھر دور ہونے کی وجہ سے انسان کو رنج ہوتا ہے، انسان کو افسوس ہوتا ہے، انسان غمزدہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ کسی چیز سے اگر لگاؤ ہو گیا اور اس سے دور ہو رہا ہے تو پھر دور ہونے کی بنیاد پر انسان غمزدہ ہوگا۔ انسان اگر اس چیز سے بچھڑ رہا ہے تو انسان بچھڑنے کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، غمزدہ ہوگا۔ اور یہ رنجیدہ ہونا، غمزدہ ہونا، آنسو بہانا، عزا برپا کرنا چونکہ انسان کی فطرت میں ہے، اور ہمارا دین جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، دین فطرت ہے، لہذا اسلام فطرت کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔
اب اگر اپنے عزیز کے بچھڑنے پر غمزدہ ہونا فطرت ہے، اپنے عزیز کے چلے جانے کے اوپر آنسو بہانا یہ انسان کی فطرت ہے، تو اسلام اس فطرت کی مخالفت نہیں کرتا. یعنی ہرگز اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی عزیز کے بچھڑنے پر نہ رو، ہرگز اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی کے جانے پر آنسو نہ بہو، بلکہ گویا آنسو بہا کر غم منا کر اپنی فطرت کا اظہار کرو کہ تمہارے اندر انسانی فطرت پائی جاتی، انسانیت نہیں مری ہے. تو اب پہلی چیز ہے کہ اپنے عزیز کے بچھڑنے پر رونا، غم منانا یہ خلاف فطرت ہے. تو پھر سوال ہوگا صبر کا مطلب کیا ہے؟ جو بعض لوگ صبر کے مفہوم سے غلط نتیجہ نکالتے ہیں. چونکہ اپنے عزیز کے بچھڑنے کے اوپر، دور ہونے کے اوپر، کسی کا بیٹا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، کچھ دن کے لیے اپنا عزیز جاتا ہے، کوئی رشتہ دار سفر پہ جاتا ہے، تو انسان غمزدہ ہوتا ہے، انسان رنجیدہ ہوتا ہے. اب یہ جو غمزدہ ہو رہا ہے، یہ رنجیدہ ہو رہا ہے، یہ جدائی کی بنیاد پر ہے، دور ہو جانے کی بنیاد پر ہے. ایک بیچ میں فاصلہ ہے جس کی وجہ سے اپنے عزیز سے نہیں مل سکتا، لہٰذا انسان غمزدہ ہوتا ہے. تو جدائی پر انسان غمزدہ ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے. لہٰذا اپنے عزیز کی جدائی کے اوپر، موت کی صورت میں بھی اگر جدائی ہو رہی ہے، انتقال کی صورت میں بھی انسان بچھڑ رہا ہے، تو یہ بچھڑنے کی بنیاد پر غمزدہ ہونا یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. رنجیدہ ہونا، غم منانا یہ غلط نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم غم منانا تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ تو صبر کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ انسان غم نہ منائے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آنسو نہ بہائے، بلکہ ایسے موقعوں پر صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے عزیز کے بچھڑنے کے اوپر رونا تو ہے، ہم نے اپنے عزیز کے بچھڑنے کے اوپر آنسو تو بہانا ہے، غم منانا ہے، عزا برپا کرنا ہے، لیکن اس عزا کے ساتھ ساتھ ایک طرف یہ یقین رکھنا ہے کہ جانے والا ختم نہیں ہوا ہے، دوسری طرف یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، تیسری طرف یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے، چوتھی طرف یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے جو عمل انجام دیا ہے وہ بندوں کے حق میں اچھا انجام دیا ہے. موت کے اوپر صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں گریہ تو کرنا ہے، آنسو بہانا ہے. یہ گریہ اور آنسو مر جانے کے اوپر نہیں ہے، موت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ بچھڑنے کے اوپر ہے. اور پھر اس موت کے فیصلے کے اوپر صبر کا مفہوم ہے کہ اس بات کا اپنے عمل سے اظہار کرنا ہے کہ ہم خدا کے اس فیصلے کے اوپر راضی ہیں. اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو حق سمجھتے ہیں. اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کے بارے میں سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہیں. اور پھر یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے. لہذا جب ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، تو اس نے جو سلوک بھی ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا کیا ہے، وہ برا نہیں کر سکتا ہے. کبھی کبھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزری ہے ہم جانتے ہیں، ہماری اولاد گئی ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ اللہ نے اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہم کو اولاد سے محروم کیا ہے، بظاہر جسے ہم محروم سمجھ رہے ہیں ہماری اولاد گئی ہے، تو صرف اسی کے حق میں اس کا فیصلہ بہتر نہیں تھا، بلکہ اس کا یہ فیصلہ بچ جانے والوں کے حق میں بھی اچھا ہے، برا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا ہے. اور ہم کو چونکہ نہیں معلوم ہے، لہٰذا یہیں پر ایک مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، موت کے حوالے سے ہے. یعنی ایک تعبیر ہے جو بعض علماء نے بیان کی ہے کہ حقیقت موت کو کسی حد تک پیش کیا ہے کہ انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے. اس کو مولا کائنات نے اس انداز سے تعبیر کیا ہے کہ موت کا مطلب اس طریقے سمجھو کہ جیسے انسان 9 مہینے شکم مادر میں رہتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں قدم رکھتا ہے. تو فرمایا کہ اس شکم مادر میں جہاں 9 مہینے رہتا ہے، رہنے کی وجہ سے اس کو اپنی کائنات سمجھتا ہے، اپنی دنیا سمجھتا ہے، اور پھر اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باہر کی دنیا کتنی وسیع دنیا ہے اور اس میں کیا کیا ہے. لیکن بہت فرق ہے شکم مادر میں اور اس کائنات میں، اس دنیا میں. لیکن بچہ اس وقت سمجھتا ہے کہ جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے. لہذا فرمایا کہ جو فرق شکم مادر اس کائنات میں ہے، وہی فرق اس دنیا اور موت کے بعد کی دنیا میں ہے. چونکہ بچہ اس دنیا میں شکم مادر میں رہتے ہوتے اسی کو کائنات سمجھتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے اس کے باہر کی دنیا کیا ہے، تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہے کہ موت کے بعد کی دنیا کیا ہے. لہذا ایک عجیب و غریب چیز فرمایا کہ چونکہ بچہ اس دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے، اسی کو اپنی ساری کائنات سمجھتا ہے، لہٰذا جب اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے.
اس کی نگاہوں میں ہوتا ہے کہ ہماری دنیا ہم سے چھن گئی، ہماری کائنات ہم سے لے لی گئی، لیکن پھر جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر آئے ہیں اور فرق کیا ہے۔ فرمایا کہ موت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ انسان گویا اس دنیا میں ہے یعنی شکم مادر، موت کے بعد اب دنیا میں آنکھ کھولے گا، یعنی جسے ہم لوگ آخرت کہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے بچہ سوچتا ہے کہ ہماری دنیا ہم سے چھین لی گئی، امام کی تعبیر ہے، فرمایا کہ اعزا بعض لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ بے چینی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ہے کہ ہمارے لیے ناقابل برداشت، ناممکن جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے گویا کہ جو بے چینی اور ناممکن ہونے کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چھین لی گئی، جیسے بچہ سمجھتا ہے کہ ہماری دنیا لے لی گئی ہم سے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کیسی وسیع دنیا میں آیا۔ انسان جو بے چین ہوتا ہے یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار کی دنیا اس سے لے لی گئی، دنیا ختم ہو گئی۔ نہیں، ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اس دنیا سے، اس سے وسیع دنیا میں انسان گیا ہے، اس دنیا سے اس وسیع دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے، اور ایک ایسی دنیا میں گیا ہے جو اس کے الیہ راجعون، اپنے مالک حقیقی کے اختیار میں مکمل طور پر ہے۔ جب اس کے اختیار میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی چیز اپنے مالک کے مکمل اختیار، البتہ پوری کائنات اس کے مکمل اختیار میں ہے، لیکن موت کے بعد کی ایک منزل جہاں پر مکمل طور پر اب انسان کو اپنے اختیارات نہیں، دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اس کے بعد کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اس عنوان سے ملکیت کہا جائے، تو اب جب اس کے اختیار میں ہے تو زیادہ محفوظ ہے۔ یہیں پر چونکہ موت کی بات آئی ہے، ایک اور جملہ عرض کر دوں، قرآن کی آیت ہی کی روشنی میں صبر کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بعض مجالس میں بیان بھی ہوئی ہے، اور یہ آیت ہم لوگ اکثر اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں جب کسی کی انتقال کی خبر سنتے ہیں۔ جملہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ ایک ایسی تعبیر ہے، ایک ایسی مثال ہے جس سے ہم کسی حد تک موت کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، کلام الہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز چکھی جاتی ہے تو چکھنے والا ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو چیز چکھ رہا ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو نہیں ختم ہونا ہے، نفس کو ختم نہیں ہونا ہے، بلکہ موت کو طے کر کے، موت کو ختم کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری اولاد ہم سے دور ہوئی، ہمارا عزیز گیا ہے، رشتہ دار گیا ہے، اس نے بھی موت کے ذائقے کو چکھا ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق۔ جب کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس نے بھی موت کے ذائقے کو چکھا ہے۔ جب موت کے ذائقے کو چکھا ہے تو پھر موت کے ذائقے کو چکھ کر چکھنے والا وہ ہے، جب چکھنے والا وہ ہے تو وہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ موت کی ایک منزل کو ختم کیا۔ اب اسی لیے بعض روایات میں موت کو پل سے تعبیر کیا گیا، اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچنے کا ذریعہ، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہیں پر جو قرآن کی ایک تعبیر ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہی ذائقہ اگر انسان کے ایمان اور بہترین عمل کے ساتھ ہو تو یہ ذائقہ بہترین ذائقہ ہوتا ہے، اور اگر یہی انسان کے ایمان اور عمل کے ساتھ نہ ہو تو یہی ذائقہ بدترین ذائقہ انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ موت اس انسان کے لیے انتہائی سخت ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن نہ ہو، اور شاید بہترین ایک تعبیر کربلا میں جناب قاسم نے پیش کی ہے، یعنی ایک وہ سن، وہ عمر جو لذت، دنیاوی لذت حاصل کرنے کا اور زندگی کے کسی حد تک زندگی سے بہرامند ہونے، زندگی کی لذتوں سے بہرامند ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ 13 سال کا سن ایک بہترین عمر ہوتی ہے انسان کی، اپنی زندگی سے انسان کو محبت ہوتی ہے، حیات سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی محبت ہوتی ہے، اور جب ایسی چیز ہے، ایسی عمر ہے جہاں پر ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، تو کربلا میں جناب قاسم کا جملہ کہ جس وقت امام حسین نے سوال کیا ہے کہ اے میرے لال تم موت کو کیسا سمجھتے ہو، تو جو جواب دیا تھا، یا ام احلی من الاصل، چاچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہیں، یہ جناب قاسم کا اس عمر اور اس سن میں جملہ فرمانا کہ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیغام دیا کہ اگر یہی موت حق کے راستے پر آ رہی ہو، یہی موت
دین کے لیے آ رہی ہو، یہی موت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، یہی موت امام کی محبت و ولایت کے ساتھ ہو، یہی موت حق کی معرفت کے ساتھ ہو، تو یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی حق سے دور ہو، حق کے خلاف ہو، تو پھر یہ موت بدترین موت انسان کے لیے بن جاتی ہے۔ جانے والا کربلا سے وابستہ تھا، جانے والا دین حق سے وابستہ تھا، جانے والا ولایت اہل بیت سے وابستہ تھا، جانے والا ایک صاحب ایمان تھا، اس کے دل میں توحید تھی، رسالت تھی، امامت سے وابستہ تھا۔ تو لہٰذا ایسے افراد کے لیے یقیناً موت ایک بہترین موت ہوتی ہے، موت کا مرحلہ ایک بہترین مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ جناب قاسم کر کے گئے ہیں کہ جہاں پر حق کے لیے ہو، جہاں پر حق کو نگاہوں میں رکھ کر ہو، جہاں پر باطل کے مقابلے پر ڈٹ جانے کے لیے ہو۔ لہذا اگر موت کی بات آئی ہے، یقیناً ہمارے لیے ایک الہی فیصلے کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ لیکن یہیں پر پہنچنے کے بعد یہ عرض کروں کہ جہاں کربلا والوں نے، اور وہ بھی ایک 13 سال کے سن ایک نوجوان نے پیغام دیا تھا کہ اگر حسین ابن علی کے راستے پر ہو، حسین ابن علی کے مشن میں شریک ہو کر ہو، حق کے لیے ہو، اور اللہ کے وحدانیت کے ساتھ ہو، اللہ پر ایمان کے ساتھ ہو، اور امام کی معرفت کے ساتھ ہو، تو یہ موت بہترین موت ہوتی ہے۔ لہذا یہ گویا کربلا میں جناب قاسم کا ایک پیغام یہ بھی تھا کہ پھر اب ہر انصاف پسند انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نگاہوں میں حق کی حفاظت کا ایک حوصلہ اور جذبہ پایا جاتا ہو، حق کی حفاظت کا حوصلہ اور جذبہ ہی نہ ہو، بلکہ باطل کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانے کا بھی اس کے اندر حوصلہ اور جذبہ پایا جاتا ہو۔ اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 8 شوال المکرم ہمارے سامنے ایک ایسی تاریخ ہے کہ جہاں پر باطل نے، جہاں پر دین کے دشمنوں نے، جہاں پر اسلام کے دشمنوں نے، جہاں پر اسلام کے دشمنوں نے ایک ایسا عمل انجام دیا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے۔ جنت البقیع جیسی ایک عظیم الشان جگہ، ایک جنت البقیع جیسی ایک شاعر اللہ جسے کہا جائے، یعنی جو اللہ سے نزدیک کرنے والی جگہ ہے، جو عبادت خدا کا مرکز ہے، جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو، جہاں پر نمازیں ہوں، جہاں پر اللہ کو یاد کیا جائے، یا جو جگہیں اللہ کی یاد دلا رہی ہوں، جو جگہیں اللہ سے قریب کر رہی ہوں، ان جگہوں کو تباہ اور مسمار کر دیا جانا اور قابل غور ہے۔ غیروں کے ذریعے سے نہیں، یعنی ان لوگوں کے ذریعے سے نہیں جو کھلے ہوئے اسلام کے دشمن ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ذریعے سے جن کے چہروں پر اسلام کی نقابیں پڑی ہوئی ہوں۔ یہ یقیناً قابل مذمت ہے، لیکن قابل مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے کہ ایسے افراد کو بھی پہچاننا ہے کہ جن کے چہروں پر اسلام کی نقابیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن عمل اسلام کے خلاف ہے اور عملاً اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا ہے۔ آج یقیناً وہابیت کی شکل میں جو دنیا میں ایک تحریک چلی جس نے واقعاً انسانیت کو نقصان پہنچایا، واقعاً اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، جہاں پر اور قابل افسوس یہ ہے کہ ایک اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف، ہرگز اسلام میں کہیں بھی قبروں کی توہین کا حکم نہیں ہے جو ان لوگوں نے انجام دیا ہے، بلکہ قرآن تو تائید کرتا ہے، اسلام تو تائید کرتا ہے، یعنی اور پھر قابل افسوس ہے کہ یہ سارے کام توحید کا نام لے کر کیے جا رہے ہیں، یعنی توحید کے خلاف کام ہو اور توحید کے نام، جیسے امیر المومنین کی بہترین تعبیر ایسے لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہی خوارج کی نسل ہے جو وہابیت کی شکل میں آج ہمارے سامنے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق یراد بہا الباطل، بظاہر یہ لوگ بات تو کسی حد تک حق کہتے ہیں لیکن مراد اس سے باطل لیتے ہیں۔ زبان پر توحید ہے جو توحید حق ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں جو حق ہے، اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں لوگ، لیکن مراد باطل ہے، یعنی اسی توحید کو ذریعہ بناتے ہیں توحید کے خلاف، توحید کو ذریعہ بناتے ہیں اسلام کے خلاف، توحید کو ذریعہ بناتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے۔ جس طریقے سے خوارج نے لا حکم الا للہ نعرہ بلند کیا، لیکن اسی لا حکم الا للہ کو نہ سمجھے اور توحید کو نقصان پہنچائے، یہی کام آج وہابیت کا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر نقصان پہنچا رہے۔ صحیح ہے، سب کچھ اللہ ہے، یہ بھی کلمہ حق ہے، لیکن اللہ تک پہنچیں گے کیسے؟ یہی مظاہر ہے، یہی ہمارے سامنے نمونے ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اور آخر کلام میں یہ عرض کرنا ہے کہ آج اس بات کا بھی احساس رہے، یقین رہے کہ آج ہر انسان کی اور ہر انصاف پسند انسان کا
فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کی ہم انسان مخالف طاقتوں کو پہچانیں، ایسے افراد کو پہچانیں جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسے افراد کو پہچانیں جن کے ذریعے سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ بنا میں وہابیت جو آج سامنے، سلفیت، نجدیت جسے کہیے، 8 شوال 1344 ہجری میں جنہوں نے یہ اس دور میں جرم کیا ہے، یعنی ایک دور وہ تھا کہ پیغمبر کے خلاف کچھ طاقتیں کھڑی ہوئیں، ایک دور وہ تھا کہ امام علی کے خلاف کچھ طاقتیں کھڑی ہوئیں، ایک دور وہ تھا جناب سیدہ کے خلاف کچھ طاقتیں کھڑی ہوئیں، امام حسن کے مقابلے میں کچھ طاقتیں کھڑی ہوئیں، امام حسین کے مقابلے میں کچھ طاقتیں کھڑی ہوئیں۔ آج انہی طاقتوں میں جو حق کے خلاف کھڑی ہوئیں، آج یہ ایک شکل ہے کہ جو جنت البقیع کو تباہ کر رہی۔ اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ افراد جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں، یقیناً ایسے افراد کے پیچھے جو اصل طاقتیں ہیں، جن افراد کا ہاتھ ہے، اسے ہم صہیونیزم کہتے ہیں، اسے ہم یہودیت کہتے ہیں۔ آج جس نے انسانیت کے لیے جو انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، اور جب انسانیت کو نقصان پہنچایا تو ہر انصاف پسند انسان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی انسانیت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ایسے ظالمین کے مقابلے پر کھڑا ہو، اور ایسے ظالمین کے چہروں کو اور ان کے ظلم کو دنیا کے سامنے لائے، برملا کرے، اور ان کے حقیقی چہروں کو پہچنوائے، اور ایسے افراد سے دوری اختیار کرے، جس کا ایک نمونہ آج اگر جنت البقیع کی تباہی ہے تو دوسری طرف فلسطین میں بے گناہوں پر ظلم ہے، فلسطین میں بے گناہوں کا خون بہانا ہے، فلسطین میں ایک ناانصافی اور ظلم و بربریت کا نمونہ پیش کرنا ہے، جو یقیناً ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ یقیناً ہر اعتبار سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مظالم کی مخالفت کرے، تاکہ انسانیت محفوظ رہے، تاکہ مقدسات محفوظ رہیں، تاکہ انسان کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ بے گناہوں کو قتل کر دینا اور معصوم بچوں کو خون بہا دینا، یہ کسی بھی دین و مذہب میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہابیت کے ہاتھوں ہو رہا ہو، یہودیت کے ہاتھوں ہو رہا ہو۔ یہ ایک انسان کے لیے پیغام ہوتا ہے، اور یہ ہمیں کربلا نے ایک بہت بڑا درس بھی دیا۔ ہم کربلا سے وابستہ ہیں۔ کربلا کا یہ ایک درس بہت بڑا تھا کہ اگر ظالم سر اٹھا رہا ہو، تب اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس ظالم کے مقابلے پر کھڑے ہو کر اس کو کسی پر ظلم نہ کرنے دو، تم مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ چونکہ اسلام کا مشن، دین کا مشن، اہل بیت کا مشن دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہے، لہذا جب اس دین کا مشن دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہے، اور آخری امام کے ظہور کے سلسلے میں یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی، وہ آ کر عدل و انصاف سے بھرے گا، یعنی پہلے دن سے آخری دن تک اسلام کا مشن ہی ظلم کے خلاف، ظلم کا خاتمہ ہے اور عدل و انصاف کا پرچم لہرانا ہے۔ تو اس دین سے وابستہ کم از کم ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہے، ظلم کے خلاف کھڑا رہے، ظلم کے خلاف رہے، ظالم کے خلاف رہے، اور مظلوم کا ساتھ دیتا رہے۔ ورنہ کبھی کبھی ظالم کے مقابلے میں خاموشی بھی ظالم کو سہارا دیتی ہے اور موقع دیتی ہے۔ ورنہ کربلا جیسا ایک واقعہ رونما ہو جانا آسان نہیں تھا۔ اور پھر اس کربلا میں اگر غور کریں، آج کیسے کیسے نمونے ہیں، یعنی کتنا بڑا امتحان حسین ابن علی نے دیا ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا، قرآن نے کہا کہ تمہاری آزمائش ہے، تمہاری امتحان۔ انسان معمولی امتحان دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی نے کتنا بڑا امتحان دیا ہے۔ کون سا ایسا امتحان تھا جو راہ خدا میں حق کے لیے حسین ابن علی نے نہیں دیا ہے؟ اگر عزیزوں کا بچھڑنا سخت ہوتا ہے، آج احساس ہوتا ہے اعزاء کو، رشتہ داروں کو، ایک نوجوان دنیا سے رخصت ہوا، ایک نیک انسان دنیا سے رخصت ہوا، محبت کرنے والا، حسن سلوک رکھنے والا، ایک با اخلاق انسان کو یہی احساس ہوتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ آج ہم جب اپنے عزیز سے بچھڑتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا رشتہ دار جب جاتا ہے تو ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ جس وقت ہمارے کاندھوں پر ہمارے نوجوان کا لاشا ہوتا ہے، تو جنازہ ہوتا ہے، تو ہم کیسے بے چین ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حسین نے جو امتحان دیا ہے، اور پھر آج ایسے حالات میں بھی، ان حالات کی وجہ سے آن لائن مجلس آپ کے سامنے منعقد ہو رہی ہے، آپ سوچیں کہ تب بھی ہم اپنے عزیز کو یاد کر لیتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کے جنازوں کو اٹھاتے ہیں، ہم قبر تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن کربلا میں حسین ابن علی کے سامنے بھی ایک نوجوان کا لاشا ہے۔ آج ایک رشتہ دار، اسی خاندان میں مختصر عرصے میں کئی انتقال ہوئے ہیں، ہر ایک کو احساس ہے، ہر ایک کو
احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنے کم مدت میں ہمارے فلاں عزیز بھی چلے گئے اور فلاں رشتہ دار بھی چلے گئے، احساس ہوتا ہے. ایسی موقع پر سوچیں کہ جب کچھ مدت میں ہمارا کوئی عزیز بچھڑے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، غیروں کو احساس ہوتا ہے. کربلا میں تو ایک دن میں 72 جنازے، اور کسی معمولی انسان کا جنازہ نہیں ہے، کسی معمولی فرد کا جنازہ نہیں ہے. ایک نوجوان کے سال حسین ابن علی کے دل سے پوچھئے کہ صبح سے اپنے اصحاب کی لاشیں اٹھائی ہیں، اپنے چاہنے والوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد عزیزوں کی لاشیں اٹھائیں ہیں. جناب قاسم کا پامال شدہ لاشا ایک باپ کے لیے اٹھا لینا، اور پھر کربلا کے 3 دن کی پیاس ہو ایک باپ کے لیے، بیٹا پیاسا ہے، سب پیاسے ہیں، اس پیاس میں اپنے نوجوان کی لاشیں تک پہنچنا. جناب علی اکبر کو خدا حافظ کہا ہے، اور یہ وہ منزل ہے جو مشہور جیسا کہ ہے کہ جناب قاسم شہید ہو چکے ہیں، جناب عون محمد شہید ہو چکے ہیں، جناب ابو طالب کی تمام اولادیں جو کربلا میں شہید ہوئی ہیں اس منزل سے، امتحان سے گزر چکی ہیں. جناب عباس بازو کٹائے ہوئے فرات کے کنارے سو چکے ہیں. اس کے بعد ایک اکبر جیسا جوان بیٹا اپنے باپ سے اجازت مانگ رہا ہو. ہم سوچیں امام حسین کو یقین ہے کہ جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. جناب علی اکبر کو خدا حافظ کہہ دینا، یہ حسین ابن علی کے لیے پھر کہا ہے کہ بیٹا خیمے میں جاؤ، خواتین سے اور بیویوں سے رخصت ہو لو. جس وقت جناب علی اکبر آئے ہیں وہ جملہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت رخصت ہوئے ہیں، خیمے سے نکلے ہیں. راوی کے جملات بیان ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے جناب علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے. آپ سوچئے کیفیت کیا ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہ آیا ہے. اب سوچئے کہ اپنے جناب علی اکبر جیسی تصویر ہے نگاہوں میں، اب ہر ایک کو یقین ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد اکبر کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا. اب اگر خیموں میں خواتین کا یہ عالم ہے تو ایک باپ کے دل سے پوچھئے، ماں کے دل سے پوچھئے کہ کیسے الوداع کہا ہے، کیسے خدا حافظ کہا ہے. وہ صرف ایک جملہ ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہے جس وقت اپنے بیٹے کو خدا حافظ کہا ہے. اور جناب علی اکبر آگے بڑھے ہیں، کچھ دیر کے بعد کانوں میں آہٹ محسوس کی ہے، اور جس وقت مڑ کر دیکھا ہے، پلٹ کر دیکھا ہے، ایک عجیب و غریب منظر ہے. حسین جیسا باپ اپنی کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے. آپ سوچئے خدا حافظ کہہ چکے ہیں، ابھی بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن بے چینی کا اظہار کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہ گویا پیغام دے رہے تھے، نہ سوچنا کہ علی اکبر کا دنیا سے بچھڑنا آسان ہے. ایک باپ کی حیثیت سے سوچو کہ بیٹا وہ بھی اکبر جیسا بیٹا ہو. امام حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جناب علی اکبر نے رہوار کو روکا ہے، اترے ہیں اور سوال کیا تھا، بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، یہ پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو کہا تھا میرے لال، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک ضعیف باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم کتنا سخت ہوتا ہے. امام حسین نے جملہ تو کہہ دیا، بیٹا موجود ہے، الوداع کہہ رہے ہیں، خدا حافظ کہہ رہے ہیں. جب نگاہوں کے سامنے اولاد ہے اور یہ کیفیت ہے، جب اسی بیٹے کی آواز کانوں میں آئی ہوگی، بابا میرا آخری سلام قبول کرو، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس وقت اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچے ہیں. سوچئے کہ اکبر جیسا بیٹا باپ نگاہوں کے سامنے یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور پھر سرزمین کربلا پر امام حسین نے وہ بھی امتحان دیا ہے کہ سینے سے برچھی کی ہنی نکالی ہے. یہ امتحان آسان نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی اس عالم میں امام حسین نے جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہے. بس جی چاہتا عرض کروں، علی اکبر بہت بڑا امتحان ہے جو آقا حسین کے لیے تھا. تم اس سن میں دنیا سے گئے ہو، بہت سخت تھا، لیکن کم از کم اتنا تو تھا کہ باپ نے اس عالم میں بھی تمہارے جنازے کو اٹھایا ہے. اتنا ٹکڑے ٹکڑے لاشا تھا کہ جب باپ سے نہ اٹھ سکا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا ہے اور علی اکبر کے لاشے کو خیمے تک پہنچا دیا ہے. اے علی اکبر، کربلا میں تمہارا جانا حیف ہے، افسوس ہے، لیکن اتنا تو تھا کہ تمہارا لاشا خیمے میں پہنچ گیا، لیکن ایک لاشا سرزمین کربلا پر ہے. وہ حسین ابن علی کا لاشا ہے، کسی اور کا جنازہ نہیں، امام وقت کا جنازہ ہے. اور یہ تو بہن جانتی ہے کہ جس وقت کانوں میں آواز آئی ہے کہ اے شہزادی، گھوڑوں کی نعل بندی کا حکم دیا گیا ہے، اسی سرزمین کربلا پر امام حسین کا جنازہ ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر.
بس یہ بہن تڑپتی رہی اور فریاد کرتی رہی، یہی تو کہتی ہوں گی، اے بابا علی رضا، علی مرتضیٰ، ذرا کربلا میں زینب کے امتحان کو دیکھیے۔ میں نے 72 جنازوں کو نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے، اکبر کے جنازے کو دیکھا ہے، اون محمد کے جنازے کو دیکھا ہے، میں نے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا ہے، لیکن یہ بھی امتحان زینب کا ہے کہ بھائی کے لاشے کی پامالی کو بھی نگاہوں سے دیکھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، خدائے ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، خدایا پسماندگان بالخصوص والدین کو صبر عطا فرما۔ معبود سخت امتحان ہے، سخت منزل ہے، اس امتحان سے گزرنے کی اور ایسے موقع پر صبر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ خدایا ان حالات کو تبدیل فرما، خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرما، خدایا جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خدایا ظالمین کا خاتمہ فرما، معبود مظلومین کی حمایت و نصرت فرما، خدایا جنت البقیع کو مسمار و تباہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا، خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، جنت البقیع کی تباہی کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، خدایا اس جگہ پر جس انداز سے بارگاہ تعمیر ہونا چاہیے، جو حق ہے اس جگہ پر، اس انداز سے ہم تعمیر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ معبود اہل بیت کا واسطہ ہے، فلسطین کے مظلومین کی حمایت و نصرت فرما، خدایا ظلم کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، خدایا امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرما، معبود اہل بیت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ مزید ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم عمران حیدر کاظمی ابن ابو النصر کاظمی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔